بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کے اندر ہم ویسے تو ڈسکس کرنے والے تھے کہ کیپیسیٹر کے اندر اے سی کرنٹ کیسے بیہیو کرے گا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کیپیسیٹر کے اندر ڈی سی کرنٹ کیسے بیہیو کرتا ہے۔ حالانکہ ہم نے یہ چیز فرسٹ ایئر کے اندر آلریڈی پڑھی ہوئی ہے، مگر یہ چیز یہاں پر پڑھانا اور آپ کو ریوائز کروانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اے سی کرنٹ کا بیہیویئر کیپیسیٹر کے اندر آپ کو تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ ڈی سی کرنٹ کا جو بیہیویئر ہے وہ کیپیسیٹر کے اندر کیسا ہے۔ اس لیے ہم نے اس لیکچر کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھیں گے کہ جب آپ کا ڈی سی کرنٹ فلو ہوتا ہے کیپیسیٹرز کے اندر تو اس ٹائم آپ کے کیپیسیٹرز کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اے سی کرنٹ جب پاس ہوگا کیپیسیٹرز کے اندر سے تو پھر کیپیسیٹرز کیسے بیہیو کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں کمنٹ بھی کریں تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو، پتہ چلے کہ آپ کو کتنے تک جو چیزیں ہیں وہ سمجھ آئی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے کچھ دوست ہیں سینٹرز میں، اکیڈمی میں، کلاس میٹس ہیں، ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ان قسم کے آسان لیکچر سے وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈی سی کرنٹ جب کیپیسیٹر کے اندر جاتا ہے تو وہ بیہیو کیسے کرتا ہے، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، کیپیسیٹر کو کنیکٹ کرنا ہوگا ایک وولٹیج سے، یعنی وہ وولٹیج ڈی سی سپلائی وولٹیج ہو۔ اسی لیے ہم نے لکھا کہ when a capacitor is connected to a DC supply voltage، یہ ایک ایسا وولٹیج ہوگا جہاں پر ڈی سی کرنٹ دیا جائے گا یا ڈی سی وولٹیج دیا جائے گا۔ دوسری چیز، جب آپ نے اس کیپیسیٹر کو اس وولٹیج کے ساتھ یا سپلائی وولٹیج کے ساتھ یا اس بیٹری کے ساتھ یا اس سیل کے ساتھ کنیکٹ کیا تو اس کے بعد یہ جو کیپیسیٹر کی پلیٹس ہیں وہ سلولی چارج کو اسٹور کرتی جائیں گی۔ جیسے جیسے یہ پوٹینشیل ڈفرنس کی وجہ سے اس کیپیسیٹر کی طرف چارجز فلو ہوں گی تو یہ کیپیسیٹر کی پلیٹس جو ہیں وہ اپنے اراؤنڈ سلولی چارج کو اسٹور کرتے رہیں گی یا کرتے جائیں گی، اور یہ کیپیسیٹر کی پلیٹس اپنے اراؤنڈ چارج کو یا اپنے اراؤنڈ الیکٹرک فیلڈ کو تب تک اسٹور کرتی رہیں گی جب تک ان کا وولٹیج اور اس بیٹری کا وولٹیج آپس میں برابر نہیں ہو جاتا۔ یعنی کہ اگر آپ نے یہاں پر وولٹیج سپلائی کیا اور آپ کی وولٹیج پازیٹیو سے، اگر ہم کنونشنل طریقے سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کے پاس الیکٹرانز، پازیٹیو چارجز، تو ایک قسم کا یہاں پر پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر جو پوٹینشیل ڈفرنس کریٹ ہوا وہ 12 وولٹ ہوا اور یہاں سے جو بیٹری اٹیچ ہے وہ بھی 12 وولٹ اٹیچ ہے تو ہم کہیں گے کہ اب کیپیسیٹر کا پوٹینشیل ڈفرنس اور بیٹری کا پوٹینشیل ڈفرنس آپس میں برابر ہو گئے، اب جو ہے یہ اسٹور چارج نہیں کرے گا۔ لیکن جب اس کے اندر کیپیسیٹر کے پاس وولٹیج زیرو تھی تو یہ ساری وولٹیج جب یہاں پر آ گئی، چارج اس کے اندر اسٹور ہو گئی، اور جب ان دونوں کا وولٹیج آپس میں برابر ہو گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ اب یہ کیپیسیٹر چارج کو اسٹور نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم نے لکھا ہے کہ کیپیسیٹر آپ کا ان پلیٹس کے ذریعے سے چارج کو سلولی اینڈ گریجولی اسٹور کرتا رہے گا until the voltage across the capacitors equals the source voltage۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ یہ جو کیپیسیٹر ہے آپ کا، اس کے اندر یہ جو 12 وولٹ کی چارج آ چکی ہے یا 12 وولٹ جو اس نے اسٹور کی ہے چارج کو، جو کہ ایک قسم کی ٹیمپرری چارج ہے، اور اس چارج کو یہ تب تک رکھے گا جب تک اس کے ساتھ یہ پوٹینشیل ڈفرنس یا یہ بیٹری اٹیچڈ ہے یا سپلائیڈ وولٹیج کے ساتھ سسٹینڈ رہے گی۔ جیسے ہی ہم نے اس کے اندر سے سپلائیڈ وولٹیج کو کٹ کر دیا، اب یہ جو اس کے اندر 12 وولٹیج سپلائی اس کے اندر اسٹور تھی، یہ اب آہستہ آہستہ اس کو ڈسچارج کرنا شروع کرے گا۔ یہاں سے بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کیپیسیٹر اپنے اندر جو اسٹورڈ چارج ہے وہ تب تک اسٹور کر کے رکھے گا جب تک اس کے ساتھ یہ بیٹری اٹیچڈ ہے یا یہ سپلائی اٹیچڈ ہے۔ جیسے ہی یہ سپلائی اٹیچڈ سے ڈسپیچ کی جائے گی یا اس میں سے کٹ کی جائے گی، یا آپ ایسے کریں اس کی وولٹیج کو کم کیا جائے گا، تو پھر یہ جو کیپیسیٹر کے پاس
स्टोर्ड चार्ज थी, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो है वो रिलीज करता जाएगा या डिस्चार्ज करता रहेगा। इसीलिए हमने लिखा है कि कैपेसिटर कीप्स दिस चार्ज एज लॉन्ग एज द सोर्स और द सप्लाई वोल्टेज इज अटैच्ड। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और चीजें देखना चाह रहे हैं कि जब आपके पास ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, यानी कि एक तो चीज है ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस वो है जब ये चार्ज हो चुका, वो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन पहले हम ये पढ़ते हैं कि जब ये चार्जिंग प्रोसेस के दौरान चार्ज कर रहा था तो उस दौरान कौन कौन सी चीजें हो रही थी। पहली चीज कि आपके पास जब इसके अंदर चार्ज हो रही थी तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो हो रहा था इन कैपेसिटर्स के अंदर, और और उनके फ्लो होने की वजह से ये जो प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को अक्वायर कर रही थी, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज या वही इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रही थी की जा रही थी कैपेसिटर की जानिब से, जिसके लिए हम कह रहे थे कि चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम ये चीज कह रहे हैं कि ये जो चार्जिंग है, जो इसके अंदर करंट जा रहा है कैपेसिटर के अंदर, जो करंट इस कैपेसिटर को चार्ज करने जा रहा है, ये करंट उस टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा जिस टाइम आपके इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बोतल को पानी के अंदर से या पानी की होज से भरते हैं या किसी टैंकी से भरते हैं, अगर जिस टाइम बोतल बिल्कुल खाली होती है तो उस टाइम पानी तेजी से आता है, और जैसे ही कुछ बोतल भर जाती है तो फिर उसके बाद पानी उसके अंदर या कोई भी चीज उसके अंदर स्लोली स्लोली जाती है। तो ये यहां से ये बात कह रहा है कि जब आपका कैपेसिटर खाली था या जब आपके कैपेसिटर के अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं थी, तो उस टाइम करंट जो उसके अंदर जा रहा था वो मैक्सिमम से मैक्सिमम था। इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि दिस चार्जिंग करंट इज हाईएस्ट व्हेन द कैपेसिटर प्लेट्स आर अनचार्ज्ड। जब कैपेसिटर की ये दोनों प्लेट्स अनचार्ज्ड थी तो उस टाइम जो उनके अंदर जाने वाला करंट था वो हाईएस्ट से भी हाईएस्ट था, यानी वो ज्यादा से ज्यादा था। अब हमारे पास ये है कि अब जैसे ही आपका ये करंट जो है कैपेसिटर स्टोर चार्ज को बढ़ाता जाएगा, यानी इसके अंदर स्टोर्ड चार्ज बढ़ती जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो जाने वाला करंट है वो अब कम होना चाहिए, क्योंकि करंट इस कैपेसिटर की बोतल को भर रहा है। अब अगर ये भरने वाली है या अभी जो है उस हद तक पहुंच चुकी है कि बस अभी थोड़ा ही टाइम बचा है कि वो भर जाए, तो उसके अंदर करंट का फ्लो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम अंटिल द कैपेसिटर रीच इज फुल चार्ज। जैसे ही आपका कैपेसिटर फुल चार्ज को पहुंचने वाला होगा या पहुंच जाएगा, तो आपका ये जो जाने वाला करंट होगा वो सडनली कम हो जाएगा, यानी सडनली स्टॉप हो जाएगा कि बस भाई अब नहीं जाना, ये फुली चार्ज हो चुका है। ये जो बिहेवियर आप या जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये प्रोसेस डीसी करंट का है, जब वो एसी जब वो किसी न किसी कैपेसिटर के अंदर जाता है डीसी करंट। अब यहां पर अगर ये आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है तो हम कहेंगे कि नो फर्दर करंट कैन फ्लो इनटू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब कोई भी इन कैपेसिटर की प्लेट्स में करंट नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अब इनके अंदर इनका जो वोल्टेज है और यहाँ पर सप्लाइड जो सोर्स है इनका वोल्टेज है वो आपस में बराबर हो चुका है। जब आपस में बराबर चीजें हो जाती हैं तो वहां पर फ्लो नहीं रहता। मैं अगर आपके पास यहाँ एक सिंपल सा मिसाल दूं, आपके पास ये जो एक किस्म की लेक है ये ऊपर है और ये लेक जो है वो नीचे है। आपने इस लेक को तोड़ा, इस पानी के स्ट्रीम को तोड़ा। अब क्या हुआ कि ये दोनों लेक मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद ये दोनों लेक कुछ ऐसा टाइम आया एक दूसरे के बराबर हो गई। अब जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई, अब मुझे ये बताएं कि क्या इसका पानी इसमें फ्लो होगा। अब किसी का किसी में पानी फ्लो नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे की अब लेवल में है।
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کا فلو تب ہوتا ہے جب چیزوں کے درمیان ڈفرنس ہو. مثال کے طور پر اگر میں پانی بہانا چاہتا ہوں تو ضروری ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایک قسم کا جو ہے انکلائنیشن ہو. اب اگر میں پانی یہاں پر گراؤں گا تو پانی یہاں سے نیچے فل ہو جائے گا. اگر یہ لیول اور یہ لیول آپس میں ہو گئی برابر، میں نے پانی یہاں پر فلو کروایا، کیا یہاں جائے گا؟ نہیں جائے گا. اب کیونکہ یہ دونوں لیول ایک دوسرے کے برابر ہیں. جب یہ لیول اور یہ لیول، اس کا وولٹیج اور اس کا وولٹیج آپس میں ہو گئے برابر، تو اب کرنٹ یہاں سے یہاں تک نہیں جائے گا، کیونکہ یہ فلو پوٹینشل ڈفرنس اب وہاں پر ہے ہی نہیں، وہاں پر طاقت کا ڈفرنس نہیں ہے. جب طاقت کا ڈفرنس نہیں ہے تو پھر وہاں پر فلو بھی نہیں ہوگا. ان دا سیم وے اگر آپ کے پاس، سامنے والے بندے کے پاس بھی 1,00,000 روپیہ ہو، آپ کے پاس بھی 1,00,000 روپیہ ہو، جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہی چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں ایکسچینج کر پائیں گے؟ جب ایک چیزیں دوسری چیزیں سیم ہوں گی، آپس میں آپ دونوں برابر ہیں، تو نہ وہ دے گا نہ آپ لیں گے. مطلب فلو ہوگا ہی نہیں. فلو تب ہوتا ہے جب وہاں پر فرق ہو. یہاں پر اب فرق نہیں ہے، چارج آپ کے وہ فلی چارج ہو چکے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ونس دے فلی چارجڈ نو فردر کرنٹ کین فلو انٹو دا پلیٹس آف کیپیسیٹر. اب کیپیسیٹر کی پلیٹس کے اندر کوئی بھی کرنٹ اندر فلو نہیں ہوگا. اینڈ اٹ بلاکس دا فلو آف الیکٹران آن ٹو اٹس پلیٹس. اس کی پلیٹس میں آنے والا جو کرنٹ ہے اب وہ اس کو آنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ اب وہ اس کو بلاک کرے گا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو چکے ہیں. اب کہیں گے کہ بھائی نہیں، اب الیکٹران تب آ سکتے تھے جب میرے پاس گنجائش تھی، اب اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، اب الیکٹرانز کو وہ بلاک کرے گا. آپ یہاں پر ایک بات سمجھیں، جب کوئی چیز الیکٹرانز کو بلاک کرے، جب کوئی چیز الیکٹرانز کو اپنی طرف نہ آنے دے، جب کوئی چیز اپنے اندر سے الیکٹرانز کو گزرنے نہ دے، تو آپ اس کو کہتے ہیں اوپن سرکٹ. یعنی ایک ایسا سرکٹ جس میں سے آگے الیکٹرانز گزر نہیں پائیں گے. تو اس لیے آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں سو وی کین سے کیپیسیٹر بلاکس ڈی سی کرنٹ آفٹر انیشل ٹرانزینٹ ٹائم. کچھ ٹائم کے بعد جب آپ کا یہ کیپیسیٹر چارج کو اسٹور کر لیتا ہے، اس کے بعد کیپیسیٹر آپ کا ڈی سی کرنٹ کو اسٹاپ کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو بلاک کرتا ہے. اب یہ جو ٹرانزینٹ ٹائم ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پر آپ کا کیپیسیٹر چارج نہیں ہے. کیپیسیٹر چارج ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ آہستہ. یہ آپ اس کی جو اسٹیٹ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جب تک یہ چارج ہوا ہے، اس پوری اسٹیٹ کو ہم ٹرانزینٹ اسٹیٹ کہتے ہیں، یعنی جھٹکے والی اسٹیٹ. اس ٹرانزینٹ اسٹیٹ کے بعد جب یہ چارج ہو چکا، اب آپ کا کرنٹ اس کے اندر فلو نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرانزینٹ ٹائم کے بعد، اس ٹرانزینٹ اسٹیٹ کے بعد ڈی سی کرنٹ کیپیسیٹر کے اندر فلو نہیں ہوگا. اب اس کو اور سمپلیفائی پڑھ کے سمجھیں آپ. دس از بیکاز دا الیکٹرک فیلڈ بٹوین دا کیپیسیٹر پلیٹس and the electric field of the supply voltage is equal and it prevents further charge storage. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں، میں آپ سے سوال پوچھوں کہ بھائی اگر اس کیپیسیٹر کا وولٹیج 0 وولٹ ہے، اس بیٹری کی سپلائی 12 وولٹ ہے، تو کیا یہ الیکٹرانز اس کیپیسیٹر کی طرف فلو ہوں گے؟ آپ کہیں گے بالکل ہوں گے. جہاں سے الیکٹرانز فلو ہوں، جہاں سے چارج فلو ہو، ایسے سرکٹ کو ہم کلوزڈ سرکٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ آپ کا کیپیسیٹر جب اس کے اندر چارج کم ہے یا جب وہ انچارجڈ ہے، تو اس ٹائم آپ کا کیپیسیٹر کلوزڈ سرکٹ کے طور پر بیہیو کر رہا ہے. اس ٹائم وہ کلوزڈ سرکٹ ہے ڈی سی کرنٹ کے لیے، تو اس میں سے پھر کرنٹ فلو ہوگا. ان دا سیم وے جب آپ کا اب کیپیسیٹر چارج ہو چکا ہے، اس کے پاس بھی 12 وولٹ ہے، اس کے پاس بھی 12 وولٹ ہے، اب آپ کا کرنٹ یہاں سے یہاں تک فلو نہیں ہوگا. جب کسی سرکٹ میں سے کرنٹ فلو نہ ہو تو ہم ایسے قسم کے سرکٹ کو کہتے ہیں اوپن سرکٹ. تو اب یہاں پر آپ کا کیپیسیٹر اسٹور ہونے کے بعد یا کیپیسیٹر چارج کو اسٹور کرنے کے بعد، فلی چارج کو اسٹور کرنے کے بعد، اب کیپیسیٹر آپ کا بن چکا ہے اوپن سرکٹ. اب اس میں سے کوئی بھی ڈی سی کرنٹ اب آگے فلو نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں سے کرنٹ آپ کا فلو نہیں ہونا.
once the capacitor completely charged. अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि भाई इन सब कहानी से हमें ये मालूम होता है कि कैपेसिटर when fully charged, then capacitor act as an open circuit for DC current. When capacitor is uncharged or when capacitor is not charged, then the capacitor act as a closed circuit for the DC current. अब यहाँ तक हमारा जो बिहेवियर है वो कैपेसिटर का, वो हमने समझ लिया कि कैपेसिटर जब चार्ज नहीं है तो कैसे बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो फिर उसकी मनमानियां कैसी हैं, ये हमने सब चीजें अब यहाँ तक समझ ली। अब हम यहाँ पर या इस लेक्चर के बाद ये समझेंगे कि इसी कैपेसिटर को अगर हम यहाँ पर एसी सप्लाई दें तो फिर इस कैपेसिटर की क्या हरकतें होंगी, ये कैपेसिटर क्या चीजें कर पाएगा। तो हम जो है वो अब समझने जा रहे हैं इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एसी थ्रू कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। आपने अभी तक हमारे लेक्चर को आई होप के जरूर समझा है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ जरूर कमेंट करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।